اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں، آج ہماری اس تحریر کا موضوع ہے تاریخ کے اس بہادر مجاہد کے بارے میں کہ جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنا بے پناہ مال و دولت، بلکہ اتنا ہی نہیں، اس عظیم انسان نے تو اپنی دولت مند والدہ کو بھی چھوڑ دیا تھا، اور آخر میں جب وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تو انہیں کفن بھی میسر نہ تھا۔ مسلمانوں، اس عظیم مجاہد کا نام ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مکے کے ایک نہایت حسین نوجوان تھے۔ ان کے والدین ان سے شدید محبت رکھتے تھے، خصوصاً ان کی والدہ خناس بنت مالک نے مالدار ہونے کی وجہ سے اپنے لختے جگر کو نہایت نازوں سے پالا تھا۔ وہ بیٹے کو عمدہ سے عمدہ پوشاک اور بہتر سے بہترین خوشبو جو اس زمانے میں میسر آ سکتی تھی اسے استعمال کرنے کے لیے دیا کرتی تھی۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ قریش سے تھا۔ ان کے جد امجد کا نام عبدالدار تھا۔ سردار عبدالدار کے ایک بیٹے کا نام سردار عبدالمناف تھا، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا ہاشم کے والد تھے، جس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے قریبی رشتہ داروں میں سے تھے۔ ان کی اہلیہ محترمہ کا نام ہنا بنت جاش تھا۔ دوستو، یہ وہ دور تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا تھا۔ کفار کے نوجوان بچے جب بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں آتے اور ان کے حقیقت پسندانہ رویے کو دیکھتے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور سچائی کو دیکھتے، تو وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانے ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت خوبصورت انسان تھے۔ ان کے والدین انتہائی مالدار ہوا کرتے تھے۔ اس امیری کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کپڑے ایک دن یا ایک مرتبہ پہن لیتے تو وہ کپڑے دوبارہ کبھی نہیں پہنتے، یعنی کپڑے ہی اتنے زیادہ تھے کہ ایک جوڑا جب ایک بار پہنا جاتا تو دوبارہ اس کے پہننے کی باری ہی نہ آتی۔ ان کے کپڑے دور دور سے، یعنی شام کے شہروں سے آتے تھے۔ ان کی گفتگو میں اس قدر مٹھاس اور چاشنی تھی کہ سننے والے عش عش کر اٹھتے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے مہنگا اور اعلیٰ کوالٹی کا عطر استعمال کیا کرتے تھے۔ عطر بھی اتنی اچھی کوالٹی کا استعمال کرتے کہ جب وہ مکہ کی کسی گلی کے پاس سے گزرتے تو دور دور تک اس کو خوشبو کو محسوس کیا جا سکتا تھا۔ لوگ کہتے تھے یہاں سے مصعب بن عمیر ہی گزرے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، گفتگو میں بھی کوئی ان سے آگے نہیں نکل سکتا تھا۔ وہ اپنے وعدے کے پکے اور عزم و ارادہ کر لیتے تھے تو پھر کوئی اسے تبدیل نہیں کر سکتا تھا۔ وہ مکے میں کسی سے نہیں ڈرتے تھے، تاہم ایک شخصیت ضرور ایسی تھی جن سے وہ خوب ڈرتے تھے، اور یہ ان کی والدہ تھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوش اخلاقی اور سچائی دیکھ کر جس طرح نوجوان اسلام قبول کیا کرتے تھے، اسی طرح مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ ایک دن عثمان بن طلحہ عبدری نے اپنی آنکھوں سے مصعب بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے ہوئے دیکھا۔ پھر دوسرے دن دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی نماز بھی پڑھ رہے ہیں۔ عثمان نے جا کر ساری بات ان کی والدہ اور خاندان والوں کو بتا دی، اور ان کے قبول اسلام کا ان کی والدہ اور رشتہ داروں کو جب پتہ چلا تو ان کی والدہ غصے سے لال ہو گئیں۔ اس کے بعد والدہ نے انہیں اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ یہ جو کچھ میں سن رہی ہوں کیا یہ صحیح ہے؟ حضرت مصعب نے جواب دیا، جی ہاں، بالکل صحیح ہے، میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین قبول کر لیا۔ یہ سنتے ہی ان کی والدہ طیش میں آ گئیں، تھپڑ مارنا چاہا اور قریب ہی تھیں کہ اپنے بیٹے مصعب کو تھپڑ دے مارتی کہ کچھ قریش سردار بیچ میں آ گئے۔ انہوں نے ایسا کرنے سے منع کیا، بولے آپ اسے ابھی چھوڑ دیں، ہم آرام سے اسے سمجھائیں گے اور یہ سمجھ جائے گا۔
اتنا زیادہ غصہ نہ کریں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نہایت دل نشیں انداز میں قرآن حکیم کی آیات سنائیں، مگر ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ان کی والدہ خناز بنت مالک نے اپنے بیٹے کو خوب سمجھایا اور ڈرایا بھی اور لالچ بھی دیا، مگر مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بھی صورت دین اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ اس کے بعد انہیں حکم دیا کہ اسے رسیوں سے باندھ دیا جائے، یعنی اپنے لختے جگر کو رسیوں سے باندھ دیا، خوب مارا۔ والدہ نے سارے طور طریقے آزمائے، مگر ان کے ارادے کو نہیں بدل سکی۔ یہ ایسے مشکل حالات تھے کہ مسلمان کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی والدہ سے ناراض ہو کر اس قافلے میں شامل ہو گئے تھے۔ حبشہ پہنچ کر کچھ عرصہ وہاں گزار کر واپس مکہ آ گئے۔ مکہ آتے ہی والدہ نے انہیں پھر تنگ کیا، اذیت دی، دوبارہ حبشہ چلے گئے۔ پھر ایک مختصر سی مدت کے بعد واپس مکہ مکرمہ تشریف لے آئے۔ اب بھی ماں نے اپنی سختی برقرار رکھی اور بیٹے کو کوئی بھی سہولت دینے سے انکار کر دیا۔ آخری حربے کے طور پر ماں نے بیٹے کو قید کرنے کا پروگرام بنایا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ سے صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ جس کسی نے مجھے رسیوں سے باندھنے میں تمہاری مدد کی، میں اسے قتل کر دوں گا۔ والدہ کو اپنے بیٹے کے عزم و ارادے کا خوب اندازہ ہو چکا تھا، چنانچہ اس نے روتے ہوئے بیٹے کا راستہ چھوڑ دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر پر الوداعی نظر ڈالی اور پھر ماں کے راستے میں کھڑا ہو گیا، کہا، پیاری اماں، میں تمہارا ہمدرد اور خیر خواہ ہوں، بس ایک مرتبہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دے دو۔ ماں نے غضبناک نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، ستاروں کی قسم، جب تک میری عقل اور ہوش و حواس کام کریں گے میں کبھی تمہارے دین میں داخل نہیں ہوں گی۔ بیٹے کے دل پر ماں کی یہ گفتگو سننے کے بعد کیا گزری ہوگی۔ وہ پریشان حال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد بیٹھے تھے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے۔ آج ان کی پوشاک ٹاٹ کی تھی، سطر مبارک بمشکل چھپا ہوا تھا۔ کہاں وہ خوش لباس اور مہنگا عطر استعمال کرنے والے مصعب، اور کہاں یہ حالت زار کے صحابہ کرام کی آہ نکل گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے رسول نے اپنے ساتھیوں کی طرف شفقت بھری نگاہوں سے دیکھا اور فرمایا، میں نے مصعب کو اسلام لانے سے پہلے بھی دیکھا ہے، پورے مکہ میں اس سے زیادہ والدین کا لاڈلا کوئی نہ تھا۔ ساری سہولتیں، آسائشیں اس کو میسر تھیں، مگر اس نے یہ ساری نعمتیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کر دیں۔ اس کے بعد ان کی قسمت کا ستارہ جگمگا اٹھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس پیارے ساتھی کو ایک ایسی ذمہ داری سونپی جو اس سے قبل کسی کے نصیب میں نہ آئی۔ مدینہ منورہ کے کچھ لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ ان کی تعلیم و تربیت اور اسلام کی دعوت کو مزید وسعت دینے کے لیے ایک سفیر اور معلم کی ضرورت تھی۔ اس منصب کے لیے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ جا کر حضرت اسد بن زرارہ کے گھر میں قیام فرمایا اور دونوں نے مل کر تبلیغ اسلام شروع کی۔ مصعب رضی اللہ عنہ خوش شکل، عقل مند، بہترین گفتگو کرنے والے داعی تھے۔ انہوں نے اپنے اعلیٰ اخلاق سے بہت سارے لوگوں کو اسلام میں داخل کر لیا۔ ان کی تبلیغ سے مدینہ کے نامور سرداروں نے اسلام قبول کر لیا۔ پورے مدینے میں لوگ بات کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، کہہ رہے تھے، اگر ہمارے سمجھدار ذہین سرداروں نے اسلام قبول کر لیا تو ہمیں بھی اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ چنانچہ اس طرح بہت سارے لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ اسلام کے اس پہلے سفیر نے اپنے اخلاق، حسن اور دن رات جد و جہد سے بے پناہ کامیابی حاصل کی۔ حج سے پہلے وہ مکہ مکرمہ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رپورٹ پیش کی۔ قبائل کے حالات، مدینہ منورہ کی اقتصادی سیاسی صورتحال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ کیا۔ اسی سال بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی
اور اللہ کے رسول کی ہجرت کے لیے روانگی کی راہ ہموار ہوئی۔ ہجرت کے بعد غزوہ بدر ہوا، جس میں مشرکین مکہ کو شکست فاش ہوئی، اسلامی ریاست مضبوط ہوئی۔ بدر میں جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہی ہاتھ میں تھا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا کہ ایک بار پھر مشرکین مکہ نے ایک بڑی تیاری کے بعد پھر سے مدینہ پر حملے کرنے کا پلان بنایا۔ دونوں فوجوں احد کے میدان میں آمنا سامنا ہوا۔ اللہ کے رسول نے اس موقع پر مہاجرین اور انصار کو جھنڈے عطا فرمائے۔ ان خوش قسمت لوگوں میں حضرت مصعب بھی شامل تھے۔ دوستوں، جیسا آپ جانتے ہیں، جھنڈے کا ملنا بڑی سعادت سمجھی جاتی تھی اور اس کی حفاظت کرنا اس سے بھی بڑی ذمہ داری۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ذمہ داری کو خوب سمجھتے تھے، چنانچہ احد کے دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ذمہ داری کا حق ادا کر دیا۔ احد کی جنگ شروع ہونے لگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھیوں سے سوال کیا، آج مشرکین کا جھنڈا کس کے پاس ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اے اللہ کے رسول، مشرکین کے طرف سے بنو عبدالدار کو اس جھنڈے کو تھام کر رکھنے کی ذمہ داری ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم اپنا جھنڈا بنو عبدالدار ہی کے ایک نوجوان کے سپرد کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مصعب بن عمیر کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر اسلام کا جھنڈا ان کے سپرد کر دیا۔ جنگ کے دوران یہ جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا، پھر اس کا حق ادا کر دیا، کیونکہ مشرکین مکہ والے تو اس عزم کے ساتھ میدان میں آئے تھے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جنگ میں شہید کر دیں۔ مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جھنڈا اٹھانے کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع کا فریضہ بھی انجام دیا۔ مشرکین نے مکہ کے سائٹ سے ابن کمالسی کے آگے بڑھا، کیونکہ مصعب رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل و شباہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی تھی، اس لیے اس نے یہ سمجھا کہ یہ محمد ہیں، اور موقع غنیمت جانتے ہوئے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کے داہنے ہاتھ پر زوردار وار کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ کٹ گیا تو آپ نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، پھر اس نے بائیں ہاتھ پر تلوار کا وار کیا، بایاں بازو کٹ گیا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہے تھے۔ اب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کٹے ہوئے بازوؤں کے بقایا حصوں کو سہارا دے کر جھنڈا اپنے سینے سے لگا لیا۔ آخری بار ابن کمالسی نے نیزے سے حملہ کیا۔ آپ کی زبان پر مسلسل قرآن پاک کی آیت کریمہ کی تلاوت جاری تھی۔ نیزہ آپ کے سینے سے آر پار ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گرے اور اس کے ساتھ ہی شہادت کا رتبہ پا لیا۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ جھنڈا زمین پر گرا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر جھنڈا سنبھال لیا۔ معرکہ ختم ہوا۔ اللہ کے رسول اور دیگر صحابہ کرام کے ساتھ شہداء کو الوداع کر رہے تھے۔ ان صحابہ میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنسوؤں کی برسات میں انہیں یوں نذرانہ عقیدت پیش کیا، ہم لوگوں نے محض رضا الہی کی خاطر اللہ کے رسول کے ساتھ ہجرت کی، اس کا اجر و ثواب اور بدلہ یقیناً اللہ سے ملے گا، لیکن ہم میں سے کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے ہجرت کا بدلہ دنیا میں بھی پایا، کچھ ایسے تھے کہ جن کو کوئی مالی فائدہ دنیا میں حاصل نہ ہوا، جن میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ جب ان کو دفن کرنے لگے تو کفن میسر نہ تھا۔ ایک چھوٹی سی چادر میسر آئی جس کو سر پر ڈالتے تو پاؤں ننگے رہ جاتے، اور اگر پاؤں پر سرکاتے تو سر ننگا رہ جاتا۔ ان کی شہادت کی خبر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اپنے پیارے ساتھی کے قریب کھڑے ہوئے، آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، مومنو، میں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو سچا کر دکھایا۔ مصعب، میں نے تمہیں مکہ میں دیکھا تھا، تم سے زیادہ نفیس لباس، تم سے زیادہ خوبصورت بال کسی کے نہیں تھے۔ اب یہ وقت ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں
تم بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ ایک معمولی چادر میں لیٹے ہوئے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام شہداء کی طرف ایک نظر ڈالی اور فرمایا، اللہ کا رسول گواہی دیتا ہے کہ تم قیامت والے دن شہداء میں اٹھائے جاؤ گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، مصعب کے سر کو چادر سے ڈھانپ دو اور قدموں کو گھاس سے ڈھانپ دو اور پھر قبر مبارک میں دفن کر دو۔ اس طرح اللہ کے نبی کا یہ پیارا صحابی جو مکہ میں اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہنتا تھا، اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں اس نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور اس کو اس طرح آدھے ادھورے کفن میں دفنا دیا گیا، لیکن اس سب کے بدلے اللہ تعالیٰ نے انہیں آخرت میں بلند و بالا مقام عطا کر دیا۔ جزاک اللہ۔